میرے گھر میں پچھلے کئی دنوں سے ماں کی کھانسی کی آواز گونجتی رہی، مگر میں ہر بار جلدی میں یہ کہہ کر نکل جاتا تھا کہ امی ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں بیٹھتا ہوں۔ ماں کی آواز کمزور ہوتی جا رہی تھی، مگر میں نے کبھی ٹھہر کر ان کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ میں بس اپنی مصروفیات میں گم تھا، جیسے ماں تو ہمیشہ میرے انتظار میں رہنے کے لیے ہی بنی ہو۔ اس دن جب میں گھر سے نکلا تو ماں نے دروازے کے پاس آ کر بڑی آہستہ مگر ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا آج جلدی آ جانا، دل گھبرا رہا ہے۔ مگر میں نے بغیر پیچھے دیکھے کہا، ہاں امی شام تک آ جاؤں گا، اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ وہی دروازہ جسے بند ہونے کی آواز ماں نے ساری زندگی برداشت کی، مگر اس بار شاید وہ آواز ان کی برداشت سے بڑی تھی۔ دن بھر میں موبائل میں لگا رہا، دوستوں سے گپیں لگیں، دفتر کا کام تھا، اور ماں ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں نہ آئی، جیسے وہ کوئی ذمہ داری نہ ہو، بلکہ گھر کی چیزوں میں سے ایک چیز ہو جو ہمیشہ وہیں موجود رہے۔ ادھر ماں گھر میں اکیلی تھیں، کبھی کھانسی کا دورہ پڑتا، کبھی سانس رکتی، کبھی وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ جاتی، مگر ہر بار ان کی نظریں دروازے پر ہی ٹکی رہتیں کہ شاید ابھی میرا بیٹا واپس آ جائے۔ مگر میں بے خبر تھا، مجھے لگتا تھا ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت زندگی باقی ہے۔ ماں تو ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن زندگی ہمیشہ ویسی نہیں رہتی جیسے ہم سوچتے ہیں، اور ماں ہر دن مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ شام کے وقت جب میں دفتر سے واپس آیا تو دل میں لگا کہ شاید ماں مجھے انتظار کر رہی ہوں گی، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ میں نے آواز دی، اماں میں آ گیا، مگر جواب کے بجائے صرف خاموشی تھی۔ دل دھڑکنے لگا، سینے میں کچھ ٹوٹ گیا اور قدم رک گئے۔ میں تیز تیز کمرے کی طرف دوڑا اور پلنگ کے پاس پہنچ کر دیکھا تو وہی ماں، وہی چہرہ جو میرے بچپن میں میری ہر ضرورت پر جاگتا تھا، آج بالکل بے جان تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں نم ہو گئیں، اور میں پکار اٹھا، اماں اماں، مگر صرف خاموشی۔ میں پلنگ کے کنارے بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے، جو کبھی میرے بخار پر ٹھنڈا کرتے تھے، جو کبھی میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر مسکرا دیتے تھے۔ آج وہ ہاتھ بالکل ٹھنڈے اور بے جان تھے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں صرف ایک دن پہلے آ گیا ہوتا، اگر میں صرف ایک گھنٹہ پہلے بیٹھ جاتا، اگر میں صرف ایک لمحہ ان کے ساتھ گزارتا تو شاید آج یہ خاموشی نہ ہوتی۔ مگر زندگی کا کمال یہی ہے کہ ہم اکثر اہم لمحات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر صرف پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ میں سوچتا رہا کہ کب میں نے آخرکار اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارا، کب میں نے ان کے ہاتھوں کو دل سے سنا، کب میں نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، اماں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مگر آج سب دیر ہو چکی تھی، اور ماں کے چہرے پر بس وہی سکوت تھا جو ہر لمحے میری کوتاہی پر چیخ رہا تھا۔ میری آنکھیں روتی رہیں، دل خون کے دھاروں کی طرح زخمی تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کے ہر اہم لمحے کو ہم کیوں اتنی آسانی سے گنوا دیتے ہیں۔ میں پلنگ کے کنارے بیٹھا رہا، اور ہر سانس کے ساتھ احساس ہوتا گیا کہ میری بے حسی نے ماں کی آخری زندگی چھین لی۔ میں نے سر اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور زور سے رویا۔ شاید میری چیخیں ماں تک پہنچتیں، مگر وقت نے میری آواز کو بھی خاموش کر دیا تھا۔ میں پلنگ کے پاس بیٹھا رہا، سر ہاتھوں میں چھپا کر، آنکھیں نم اور دل ٹوٹا ہوا۔ ہر لمحہ میری کوتاہی کا احساس میرے اندر دھنس رہا تھا، اور مجھے ہر سانس کے ساتھ لگ رہا تھا کہ شاید زندگی نے مجھے کبھی معاف نہیں کرنا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماں کی وہ تمام قربانیاں جو میں نے کبھی نہیں دیکھی، وہ راتیں جو ماں نے جاگ جاگ کر میری دیکھ بھال کی، وہ درد جو ماں نے چپ چاپ برداشت کیا، سب آج میرے سامنے کھڑے ہیں، اور میں صرف ایک بے حس بیٹا ہوں جو وقت پر پہنچنے میں ناکام رہا۔ میں نے پلنگ کے کنارے بیٹھ کر ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کیں، وہ دن جب ماں میرے لیے رات بھر لائٹ بجھانے کا کام کرتی تھی، وہ دن جب وہ میری پسند کے کھانے بنا کر چپ چاپ رکھ دیتی تھیں، وہ دن جب میں بیمار ہوتا تو ان کی آنکھیں میری تکلیف پر بھیگ جاتیں، اور میں آج یہ سب کھو چکا ہوں۔ دل میں ایک خالی پن، سینے میں ایک بھاری پتھر، آنکھوں میں ایک سمندر کی طرح آنسو، اور زبان پر بس یہی فقرہ تھا، اماں میں بہت دیر کر گیا۔
میں نے اپنی ناکامی، اپنی بے حسی، اپنی جلد بازی کا حساب لگایا اور ہر لمحہ محسوس کیا کہ میری ہر مصروفیت، ہر سفر، ہر دوستوں کے ساتھ وقت، سب میری ماں کے ساتھ گزارے جانے والے لمحوں کی جگہ لے چکا۔ میں بار بار ان کے ہاتھ تھامتا، سر پر رکھتا کہ شاید وہ مجھے ایک بار دیکھ لیں، ایک بار مسکرا دیں، ایک بار وہ مجھے معاف کر دیں، مگر پلنگ کے کنارے صرف سکوت تھا۔ وہ سکوت جو میری ہر غلطی کا جواب دے رہا تھا، وہ سکوت جو ماں کی آخری محبت کی صدائیں میرے دل میں بجا رہا تھا۔ میں روتا رہا، پکار کر کہا، اماں مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مگر وقت کا پہیہ واپس نہ ہوا اور میں بس بیٹھا رہا، ایک بے بس بیٹا، ایک بے حس بیٹا، ایک ٹوٹا ہوا دل اور ایک ماں جو میرے انتظار میں ہمیشہ کی خاموشی میں جا چکی تھی۔ رات کے سناٹے میں پلنگ کے کنارے بیٹھا رہا، آنکھیں بے حد نم، دل ایک سمندر کی طرح زخمی، ہر سانس کے ساتھ پچھتاوا میرے خون میں گھل رہا تھا۔ ہر لمحہ محسوس ہوتا تھا کہ میری ماں کی آخری سانسیں میرے انتظار میں گزر گئیں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں ایک دن پہلے آ جاتا، اگر میں ایک گھنٹہ پہلے بیٹھ جاتا، اگر میں ایک لمحہ بھی ان کے ساتھ گزارتا تو آج یہ خاموشی نہ ہوتی۔ میں نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا اور بار بار کہا، ماں مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مگر جواب میں صرف وہ سکوت تھا جو میری تمام بے حسی، میری تمام غلطیوں اور میری تمام دیر کا حساب دے رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماں کی وہ محبت جو لفظوں سے بڑھ کر تھی، وہ قربانی جو میری نظر سے اوجھل تھی، وہ ہر چھوٹا عمل جو میرے لیے سب کچھ تھا، آج میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے دل میں وعدہ کیا کہ اگر زندگی نے مجھے دوبارہ موقع دیا، میں کبھی ماں کی خدمت کو دیر نہ آنے دوں گا۔ میں ہر لمحہ ان کے لیے وقف کروں گا، میں ہر دن ان کے ساتھ گزاروں گا جیسے وہ آخری دن ہو۔ مگر آج صرف پچھتاوا تھا، صرف درد تھا، صرف آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اور دل میں ایک خالی پن۔ میں پلنگ کے کنارے بیٹھا، ان کے ہاتھ پکڑے اور خاموشی میں دعا کی کہ اللہ مجھے اتنا وقت دے کہ میں کسی اور کی محبت کو ضائع نہ کروں، کسی اور ماں کی خدمت کو ادھورا نہ چھوڑوں۔ اور اس دن مجھے سمجھ آیا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت صرف وقت ہے جو ہم اپنی ماں باپ کے ساتھ گزارتے ہیں، اور جو وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ میں روتا رہا اور دل میں ایک نصیحت بس گئی جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی کہ ماں کی خدمت اور ان کی محبت کو کبھی دیر سے نہ سمجھو، ورنہ پچھتاوا دل کو ہمیشہ کے لیے جلا دیتا ہے۔